کتاب محسن بزبان محسن کے صفحہ نمبر 80 سے 81 کا آج بیان ہے۔ پچھلے چند بیانات جو ان سے غالباً 5-6 بیانات اس ٹاپک کے اوپر گزرے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے 3 جنوری 2011 غالباً کو جو بندہ ناچیز کو اپنی اجازت اور خلافت عطا فرمائی اس کے ضمن میں، اور پچھلے جو 2-3 بیانات گزرے ان میں اسپیشلی ان واقعات کا ذکر کیا گیا جن میں درجنوں لوگوں نے آ کر بندہ ناچیز کو ایک خبر دی اسی دوران جب مجھے بغداد شریف میں حضور غوث پاک اجازت اور خلافت سے نواز رہے تھے بندہ حقیر کو، ناچیز کو۔ تو اس وقت کچھ لوگوں نے مجھے آ کر اس بات کی خبر دی کہ میں نے اس طرح ہی خواب دیکھا، حالانکہ ان لوگوں کو اس وقت ایسی کوئی بات بھی معلوم نہیں تھی۔ تو ان کو خواب کے اندر، اور میں نے پیچھے درجنوں ایسے لوگوں کا ذکر کیا اور سینکڑوں ایسے لوگ تھے جن کے واقعات ہم نے اس کتاب میں قلم بند ہی نہیں کیے، صرف طوالت کی وجہ سے کہ کتاب بہت ضخیم ہو جائے گی۔ تو پچھلے اسپیشلی لیکچر کے اندر پھر چند ان واقعات کا ذکر گزرا ان لوگوں کا جنہوں نے خواب میں دیکھا، جن کو خواب میں حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تاجدار دو جہاں شاہ سوار اللہ مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہوئی کہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی بندہ ناچیز کو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار بندہ ناچیز کو اجازت یا اپنی چادر مبارک اڑا رہے ہیں اور پہنا رہے ہیں اور اجازت اور حضور غوث اعظم خلافت سے نواز رہے ہیں یا اجازت فرما رہے ہیں۔ تو آج ہم وہیں سے اس سلسلے کو آگے جوڑتے ہیں کہ اگرچہ ان دنوں بے شمار دوست احباب شہادتوں اور زیارتوں کی صورت میں بندہ ناچیز کو حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے پیغامات آ کر دیتے، مگر پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خاتون عائشہ مسعود نامی کہ ان کی زبانی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام موصول ہوا تب سمجھ میں آیا کہ عنایات، فیوز و برکات، تربیت روحانی، رہنمائی اور پشت پناہی اگرچہ غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف سے تھی، آپ کی طرف سے ہے، تو قبولیت جو ہے اور وہ جو پسندیدہ چادر جس کا ذکر پچھلی لیکچر میں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ میری پسندیدہ چادر تھی جو اب آپ کے پیر و مرشد کو عطا فرما دی گئی یا ان کو اڑا دی گئی جو ان سے ہے، تو تب سمجھ میں آیا کہ وہ جو پسندیدہ چادر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، تو اصل میں تو قبولیت جو ہے یہ تمام چیزیں بھلے فیض و برکات، تربیت روحانی، رہنمائی، پشت پناہی حضور غوث اعظم کی تھی، تو قبولیت پسندیدہ چادر حضور نبی کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی طرف سے تھی، کیونکہ بزم شاہ جیلاں والے ہال کی جب تعمیر ہو رہی تھی، وہ پیچھے اس کا ذکر بہت تفصیل سے گزر چکا ہے ایک لیکچر میں، تو اس تعمیر کے دوران دونوں جہانوں کے تاجدار، حبیب کردگار، شفیع روز شمار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وسلم کی آپ سرکار کی زیارت مبارکہ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کو بندہ ناچیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث اعظم کو فرما رہے ہیں میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اس حقیر کی طرف، ناچیز کی طرف، کہ دیکھو اس نے تمہارے عشق اور محبت میں رو رو کر کیا حال کر لیا ہے. یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث اعظم کو فرما رہی ہیں. دیکھو اس نے تمہاری محبت میں رو رو کر کیا حال کر لیا ہے. یہ خواب بندہ ناچیز نے ان دنوں میں دیکھا جب بزم شاہ جیلان والے ہال کی تعمیر ہو رہی تھی. تو یادوں کے دریچے کھلے تو 5 جنوری 1990 کی وہ مبارک اور ٹھنڈی رات یاد آئی جب سرکار دو جہاں نے رخ انور سے پردہ اٹھایا. تو دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو بندہ حقیر اور فقیر ناچیز کے متعلق کچھ ہدایات ارشاد فرما رہی ہیں. تو بات پھر وہی جو میں نے پیچھے کہی ہے کہ اگرچہ جو چیز ہے وہ یہ کہ عنایات اور فیوز و برکات اور تربیت روحانی اور پشت پناہی حضور غوث اعظم کی طرف سے تھی، مگر قبولیت اور وہ جس پسندیدہ چادر یا خلافت کا ذکر ہوا وہ اور ہدایات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھیں. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب کے اندر آپ حضور غوث اعظم کو فرما رہی ہیں، میں نے دیکھا کہ دیکھو اس نے تمہاری محبت میں رو رو کر اپنا کیا حال کر لیا ہے. اور پھر 5 جنوری 2090 کی وہ مبارک اور ٹھنڈی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور سے پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ آپ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو بندہ ناچیز کے متعلق کچھ ہدایات ارشاد فرما رہی ہیں. اچھا، اب یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں. زرقانی شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسرار الہی کا خزانہ اور حکم کے نافذ ہونے کا مرکز اور محور ہیں. زرقانی شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسرار الہی کا خزانہ اور حکم کے نافذ ہونے کا مرکز اور محور ہیں. لہذا کوئی امر نافذ نہیں ہو سکتا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. کوئی امر نافذ نہیں ہو سکتا زرقانی شریف میں جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حکم جاری نہ ہو جائے، اور کوئی چیز کسی تک منتقل نہیں ہو سکتی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم سے. اب جبکہ ہدایات جو میں نے پیچھے 2 آپ کو واقعات سنائے خود سرور کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تھیں، لہذا جب کڑیوں سے کڑیاں ملتی چلی گئیں تب بات کھل کر سمجھ میں آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پسندیدہ چادر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے دستے مبارک سے بندہ ناچیز تک پہنچی تو وہ کیسے پہنچی کہ یہ اصل تو چیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسرار الہی کے خزانے اور حکم کے نافذ ہونے کا مرکز اور محور ہیں، اور کوئی امر نافذ ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حکم نہ ہو، اور کوئی چیز کسی تک منتقل ہی نہیں ہو سکتی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم سے.
وہ بھی سردیوں کی ایک ٹھنڈی رات تھی جب 22 جنوری 1993 کو حضور غوث اعظم کی زیارت مبارکہ ہوئی تو دیکھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے بندہ ناچیز کے لیے بے شمار تبرکات بھجوائی ہیں. تو کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے پاس سے وافر حصہ آپ کو عطا فرمایا. وافر حصہ. اب جب بات چل نکلی تو میں حضور داتا گنج بخش 26 دسمبر 1992 حضور داتا گنج بخش کے مزار کے اوپر ملنے والے ان بزرگوں کا بھی ذکر کر دوں کہ ان کا ذکر نہ کرنا تشنگی سے خالی نہ ہوگا کہ میں 26 دسمبر 1992 کو جب میں داتا دربار کے احاطے میں داخل ہوا تو ایک طویل القامت بزرگ سامنے صحن میں کھڑے نظر آئے. جو ہی ان کی میرے اوپر نظر پڑی تو میری طرف ایسے لپکے جیسے مدتوں سے میرے انتظار میں ہوں. میں ان کو نہیں جانتا تھا وہ کون ہے. میں نے پہلی مرتبہ ان کو دیکھا تھا. مبارک چہرہ، نورانی چہرہ. سلام کے بعد مجھے کہنے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اب الفاظ وہی لکھ رہا ہوں جو ان کے زبان سے نکلے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر نازاں ہیں اور سرکار بغداد آپ سے خوش ہیں. ان کی بات سن کر حیران ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر نازاں ہیں اور سرکار بغداد آپ سے خوش ہیں. ان کی بات پر حیران ہوا. وہ بھی چلتے رہے، میں بھی چلتا رہا. جب ہم خواجہ صاحب کی چلا گاہ تک پہنچے تو وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو وہ اچانک نظروں سے غائب ہو گئے. میں حیران ہوا. چاروں طرف میں نے کہا ابھی تو میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ تو جب میں مزار شریف کے خیر تلاش کرتے کرتے میں مزار شریف کے جب بالکل قریب پہنچ گیا تو ایک دم پھر وہ ظاہر ہو گئے اور میرے ساتھ ہی کھڑے تھے. اور پھر ایک دم انہوں نے اپنی زبان سے وہی الفاظ دہرائے جو باہر دہرائے تھے جب میں دربار شریف میں داخل ہو رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر نازاں ہیں اور سرکار بغداد آپ سے خوش ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بوسیدہ سا پرانا سا تھیلا اپنے ساتھ لٹکایا ہوا تھا. اس میں سے تازہ تازہ گلابوں کے پھولوں کی ایک مالا نکالی اور میرے گلے میں ڈال دی اور ڈال کر جدھر سے آئے تھے پھر ادھر چلے گئے. خیر میں نے حضور داتا صاحب حاضری دی اور گھر واپس آنے کے لیے روانہ ہوا تو راستے میں میرے دل میں خیال آیا کہ انہوں نے جو میرے گلے میں پھولوں کی مالا ڈالی ہے ان پھولوں کو گننا چاہیے کہ اس میں پھول کتنے ہیں. تو جب میں نے ان پھولوں کو گنا تو حضور غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد کی نسبت سے وہ پھول پورے 11 تھے. اہل علم اس میں جو کچھ بھی مرضی کہیں مگر اہل محبت اور اہل نظر اور اہل دل اور اہل حال ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جو میں جس کو بیان کر رہا ہوں اس تصوف کے ان معاملات کے اندر. ہمارے ایک دوست نے نوید بٹ جو کہ منیف بٹ کے بیٹی ہیں، انہی دنوں وہ بھی آئے جب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے میں جب بغداد میں تھا تو آپ نے مجھے 3 جنوری کو جب آپ نے خلافت اور اجازت عطا فرمائی تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک اور شہادت کے ذریعے اس واقعے سے تعلق رکھنے والی تمام شہادتوں اور پیغامات پر
صراحتاً یعنی واضح الفاظ میں کھلم کھلا تصدیق خلافت کی مہر ثبت کر دی۔ وہ جو نوید بٹ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ 7 جولائی 2011 بروز جمعرات خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضور غوث اعظم تشریف فرمائے۔ نوید بٹ صاحب یہ اپنا واقعہ بتا رہی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی آپ تشریف فرمائے اور آپ کے سامنے مجھے کہنے لگے، کیونکہ وہ بندہ ناچیز سے بیعت ہیں، تو مجھ سے کہنے لگے حضور آپ بھی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم نوید بٹ کو فرماتے ہیں کہ تم محسنی ہو؟ تو میں عرض کرتا ہوں حضور میں محسنی ہوں، جیسے کوئی رضوی، کوئی یوسفی، کوئی شرک پوری، کوئی قادری، تو جی حضور میں محسنی ہوں۔ تو نوید بٹ صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور غوث اعظم آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور آپ خود ہی فرما دیں، آپ فرما دیں کہ یہ کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ محسن ہیں اور ہمارے خلیفہ ہیں۔ اب یہ حضور غوث پاک نوید بٹ کہتا ہے، وہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ حضور غوث پاک سرکار کی پہلی زیارت مبارکہ ہے جو مجھے آپ کی نسبت سے شاید اس لیے ہوئی کہ میں آپ تک یہ پیغام پہنچا دوں۔ یہ واقعہ 7 جولائی 2011 کا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کتاب ایسے ہی آگے چلتی رہے گی۔ جزاک اللہ۔